بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم الناس حتى زال يقول فما زال يقولها حتى قام في مقام هذا سمعه أهل السوق وحتى كانت عليه خميصة عند رجليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس کام کو، اس مشن کو بڑا عظیم الشان کام قرار دیا کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو منتخب کیا کہ کلام پاک میں فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے.
تو اس کام کی جو نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، آپ کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کار نبوت کو جاری رکھا ہے۔ یہ کام بڑا عظیم الشان کام ہے کہ جس کام کی مناسبت سے آج کئی جگہوں کے اندر اسلام زندہ ہوا ہے، کئی جگہوں کے اوپر مکاتب قائم ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر مساجد آباد ہوئی ہیں، یہ اس کام کی برکت ہے۔ لیکن دشمنان اسلام کو اور اسلام سے منافقت رکھنے والے حکمرانوں کو کیا بل پڑ گیا ہے کہ وہ لوگ اس کام کو مسمار کرنے کے در پہ ہیں، اس کام کو ختم کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف اپنے ائمہ کو ابھار رہے ہیں کہ وہ جمعہ کے خطبے کے اندر اس کے خلاف بیان کریں۔ لیکن یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے کام کے درمیان آنے والے رو کو اٹھا کر پٹک دے گا۔ کہیں آئے کہیں چلے گئے، اس ملک کے اندر بھی ناپاک کوششیں کی گئی، باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بل رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کام بند کیا جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، اور پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بل رجوع ہوا، اس بل کو پیش کیا گیا، تو حضرت نے صرف کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ کام میرا ہے۔ ایک آدمی کے کھڑے ہونے پر پورا بل رد ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ موجودہ صورتحال ہے، لیکن اس کام کو سمجھنے والے، اس کام کو کرنے والے اور اس کام سے عقیدت رکھنے والے کس قدر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو دور کیا، میرے دوستو، میرا اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ ہماری جگہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا۔ آج اس کام کو سمجھنے والا، اس کام سے عقیدت رکھنے والا اس کی مجالسوں سے بھاگ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کام کو سمجھا جائے، اور کام کرنے والے کو چاہیے کہ یہ کار نبوت ہے جس کا ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں، اپنی ہر بات میں یہ بات بیان کرتے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نبیوں والا کام نہج نبوت پر ہی ثابت ہوگا۔ اگر اس کام کو مؤثر بنانا ہے، اس کام کے اندر اثر ڈالنا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نہج نبوت کے اوپر لیا جائے۔ کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس مشن کو اختیار کیا ہے، اس کام کو کیا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں، ان کی حیاتیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے نبیوں نے اس کام کو کیا ہے۔ تو نبیوں کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے دعوت کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے 5 اصول بیان کیے۔ کتنے اصول بیان کیے؟ 5 اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کے ساتھ اگر کیا جائے تو یہ دعوت مؤثر بنے گی، ورنہ یہی دعوت نفرت کا سبب بنے گی، یہی دعوت عداوت کا سبب بنے گی۔
تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اصلاح امت فکر، امت کی اصلاح کی فکر ہو، اور جس آدمی کے دل میں امت کی اصلاح کی فکر نہ ہو تو اس کے اندر دعوت کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا۔ کہ دل اندر سے فکر کر رہا ہو کہ میرے محلے کے یہ حالات ہے، میرے شہر کے یہ حالات ہے، اس طریقے سے خرافات جنم لے رہے ہیں، اس طریقے سے باطل طاقتیں ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنے گھروں سے نکالا جائے، اپنے محلوں سے نکالا جائے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اصلاح فکر امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح مشورہ کر لیا، آج کس کی ملاقات ہوگی، اب ملاقات ہوئی تب بھی کیا، نہیں ہوئی تب بھی کیا، اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہ ہو اور اس کو کہا جائے کہ ہم ماشاءاللہ کار نبوت لے کر چل رہے ہیں۔ ہم کار نبوت اسی وقت لے کر چلنے والے بنیں گے جب انبیاء علیہ السلام والی فکریں ہمارے پاس ہوں۔ کہ آدمی کو کسی کام کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس فکر کے اندر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، کھانا بھی آگے پیچھے کرتا ہے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک کام کی فکر لگ گئی ہے۔ صرف زبانی دعوت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بس میں ہے محنت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، محنت کی، لیکن محنت کا جو نتیجہ اتنا ہی ہوا کہ 80 سے 82 آدمی ایمان لائے تو نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی کے اندر یہ دعا کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی کہ 24 گھنٹے اس عمل کے لیے میں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اپنے آپ کو اس کے پیچھے وقف کر دیا، میں جو ان کو دعوت دیتا رہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ان کو بھاگنے کے علاوہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں جب بھی ان کو دعوت دیتا اس نیت کے ساتھ تاکہ آپ ان کو بخش دے، آپ ان کو معاف کر دے، تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ حق سننے کے بجائے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر چادروں کو لپیٹ لیتے تھے، وَأَصَرُّوا، اور ضد کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بس کی محنت کی، امت کی صحیح اصلاح کی فکر کی اور نڈھال ہو گئے تو بارگاہ الہی میں یہ دعا کی۔ تو اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بعد دعا ضرور ہونی چاہیے، دعوت کے بعد دعا ضرور ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ملاقات کی جو ترتیب ہو تو جب جائے تب بھی دعا کرے، اور پھر وہیں سے اسی کے گھر سے اپنے گھر نہ چلے جائیں بلکہ واپس مسجد میں آئیں، کچھ دعا وغیرہ کر لیں، اس کے بعد اپنے گھر پر جائیں۔ کیا ہے ہمارے پاس یہ اصول؟ کتنی مسجدوں میں اس کی پابندی ہے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ برسوں سے گشت ہو رہا ہے، برسوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، لیکن محلے میں تبدیلی نہیں آ رہی۔
تو تبدیلی ایسے آنے والی نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے، اس کو نہج نبوت پہ لے جانا پڑے گا۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات دن تھک رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، شروع اسلام کے اندر چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ نہیں مان رہے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو تسلی دی جاتی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے محبوب آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر دیں گے؟ کہیں فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے محبوب آپ کا کام ہے پیغام ان کو پہنچا دینا، ہماری بات ان تک پہنچا دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن وہ عذر بیان نہ کر پائے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہ آیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے محبوب آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، بات کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بات کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، بات کو منوانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم جسے چاہے ہدایت دیں، جسے چاہے اپنے دربار میں لائیں، جسے چاہے اسے مملکت دے دیں، جسے چاہے اسے عزت دے دیں، جسے چاہے اسے ذلیل کر دیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے، یہ پیغمبرانہ اصول ہے کہ اصلاح امت فکر صحیح معنی میں دل میں ہو، زبانوں پہ رہی۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ دعوت کے کام کی لگن ہو، جذبہ ہو۔ جب صحیح فکریں ہوگی تو کام کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ آج ہمارے پاس کتنا جذبہ ہے، ہم تو تھوڑی بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیا کہ یہ بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ آدھا گھنٹہ کھیت لیتا ہے اور یار اپنا تو کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی قدر ہے۔ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ کام کیا ہے کہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں کہ جہاں بھی موقع ملا، مناسب موقع مل گیا، فوراً اسی وقت دعوت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو دیکھا نہیں کیا ہے، کیسا ہے، کس انداز سے وہ آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی ہاتھ میں آیا اس کو دعوت دے دی، یہ بھی نہج نبوت نہیں ہے، بلکہ موقع تلاش کیا کہ وہ آدمی کوئی اپنی ضرورت کے لیے ہمارے پاس وقت نکال کر آیا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دعوت اللہ کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیک کھانے میں گئے، کوئی ہم نوا نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، بغیر جرم کا مجرم کیک کھانے پہنچ رہا ہے، لیکن وہاں پر دو شخص آ رہے ہیں خواب دیکھنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ تو کر لیا، قال لا یأتیکما طعام الا ترزقان، فرمایا جب تک تمہارا کھانا آ جاتا ہے اس سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بتلائی جائے گی۔
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنا تعارف دیا، اپنا مقام بتلایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے میرے ابا کو نبی بنایا، اللہ نے میرے دادا کو نبی بنایا، اللہ نے میرے پردادا کو نبی بنایا، اور پھر اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے ایک ہونے کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یا صاحب السجن ارباب من اللہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، یہ الگ الگ معبود بہتر ہے یا وہ ایک اللہ بہتر ہے؟ کہ اللہ کا انٹروڈکشن کرایا۔ یہ ہے دعوت کا جذبہ، کہ اس کو دعوت کا جذبہ ہر وقت رہتا ہے کہ جہاں بھی موقع ملے گا، جہاں بھی بات ہوگی تو اللہ کی وحدانیت کی ہوگی، اللہ کے تعارف کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہوگی۔ پھر ان کے بعد ان کو خوابوں کی تعبیر بھی بتلائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار پڑنے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب عیادت کے لیے جانا ایک الگ ثواب ہے۔ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت دی، تو وہ لڑکا اپنے باپ جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ باپ نے ہاں کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ کہ ہر وقت داعی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا مشن دعوت ہے، میں اس امت کے اندر ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی کی امت کے اندر پیدا کیا ہے کہ ہر نبی نذیر ہوتا ہے، کہ نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، لیکن اس کو آگے تیسرے اصول کے اندر پورا سمجھا دوں گا کہ یہاں ڈرانے سے کیا مراد ہے۔ تو جب دعوت کا جذبہ بھی ہو، اصلاح امت کی فکر بھی ہو، تو اب تیسرا کام یہ ہے کہ آدمی کام کرے گا۔ نتیجہ یہی نکلے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصلاح امت بھی ہو، دعوت کا جذبہ بھی ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدمی کام کرے گا۔ اب کام کرے گا تو اس کو کس انداز میں کرنا ہے؟ کس انداز میں کام کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ تیسرا اصول ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کی شفقت ہمارے دل میں ہو۔ اس کے لیے کیا ہو؟ شفقت ہو، جو ہر نبی کے دل میں امت کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر نبی نذیر ہوتا ہے۔ نذیر کا معنی یہ ہوتا ہے متنبہ کرنا، کسی خطرے سے آگاہ کرنا۔ یہ خطرے سے آگاہ کرنے والا، تو یہ خطرے سے اس لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آپ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، آپ قبر کے بھیجنے سے بچ جائیں، آپ دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزاریں، آپ اللہ کے قہر اور اللہ کے غصے والی زندگی سے بچ جائیں۔ نبی اس لیے ڈراتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں فضائل بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ کہ وعیدوں کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ان کے لیے شفقت ہے کہ کاش کہ یہ بات اس کے دل پر لگ جائے اور یہ اس برے کام کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو لوگوں کے ڈھانپنے کی بجائے پہلے سے ان کو کھلا کر دیتے ہیں۔ کوئی باہر کی جماعت آ گئی، اب اس کو لے کے ملاقات میں جا رہے ہیں تو راستے بھائی برا مت لگانا، یہ نہج نبوت کے ساتھ اگر آپ کو کتابیں وغیرہ چاہیے وہ بھی میرے پاس ہے۔
لیکن ہمارا جو ہم جو کام کی ترتیب لے کے چل رہے ہیں، بعض لوگ جو چل رہے ہیں، اب راستے میں وہ بتائیں گے، امیر صاحب کو، متکلم صاحب کو بتائیں گے تھوڑا اس کے بارے میں بھی کہنا، تھوڑا اس کے بارے میں بھی کہنا۔ اب پہلے سے ہی امیر صاحب اور متکلم صاحب کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ اب کوئی سلیقہ مندی والا ہوگا تو بات کو سنبھال لے گا، لیکن کوئی میرے جیسا روک بائی ٹوک ہوگا تو وہاں جا کے پہلے اس کے اوپر تیر چھوڑے گا۔ اب یہ نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ بتاؤ، نفرت ہوگی محبت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ لے گا کہ بھائی یہ باہر کا آدمی، اس کو میرے بارے میں تو پتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، انہی لوگوں نے بتایا ہے۔ اب وہ ہم سے نفرت کرنے والا بنے گا یا محبت کرنے والا بنے گا؟ تو شفقت ہو اس کے لیے شفقت ہو کہ میرا بھائی اس گناہ سے بچ جائے، اور اس انداز سے اس کو بات کی جائے۔ اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ روایت کے اندر فرمایا، جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، فرمایا پھر آگے فما زال یقولها، اور مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے جا رہے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اگر میری اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، سمعہ اہل السوق، پورے کے پورے بازار والے اس بات کو سن لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فکروں کے ساتھ، اس درد کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ حتیٰ کانت علیہ خمیصہ، کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی، جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ بھی گر کر عند رجلئی، آپ کے قدموں کے اندر گر گئی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، نبی محبت کی وجہ سے ڈراتا ہے، نبی کوئی دھمکانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے، اور عرب کے اندر ایسے بھی خطرے سے جو آگاہ کرتا تھا اس کا شکریہ ادا کیا جاتا، اور لوگ یوں کہتے تھے، اس کو نذیر العریان کہتے تھے، کہ کوئی قافلہ چلتا، جب قافلہ رات میں کسی جگہ قیام کرتا تو ایک آدمی کو ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دیتے تاکہ چاروں طرف میں سے اگر کوئی خطرہ ہو تو فوراً متنبہ کرے، تو وہ آدمی متنبہ کرتا، لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے اور اس کو نذیر العریان کہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے نذیر تو رہنے دیا کیونکہ اس کے اندر تو معنی پایا جاتا تھا، لیکن عریان کا لفظ یہ اچھا نہیں تھا، تو اس لیے قرآن کریم نے نذیر مبین کہا کہ کھلم کھلا ڈرانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا۔ تو جس بھائی کے پاس جائے اس کی کیا ہو، ہمارے دل میں شفقت ہو، ایک لگاؤ ہو کہ اللہ نے مجھے کام کرنے والا بنایا ہے، میرا بھائی میرا معین کیسے بن جائے، میرا مددگار کیسے بن جائے، میرے ساتھ چلنے والا کیسے بن جائے، یہ بھی اللہ کے دین کا کام لے کے چلنے والا کیسے بن جائے، اس کی ایک فکر ہو۔ تو کتنے اصول ہوئے، کتنے اصول ہوئے؟ 3 اصول ہوئے۔ چلو بعد میں جو آئے ان کو معلوم نہیں، لیکن پہلے جو آ چکے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہے۔ پہلا اصول اصلاح امت فکر، دوسرا اصول دعوت کا جذبہ، تیسرا اصول مخاطب کے لیے دل میں شفقت۔ یہ 3 اصول ہو گئے، اب باری کس کی آئے گی؟ اب وہاں جا کر کیا باری آئے گی؟ بات کرنے کی باری آئے گی کہ نہیں؟ بات کرنے کی باری آئے گی کہ نہیں؟ اب بات کیسی کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، وہ انشاءاللہ
آئندہ جمعہ کو اللہ رب العزت ہمیں کار نبوت کو نہج نبوت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔